اب مجھے کون کون سن رہا ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں جب میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ موبائل وغیرہ سے مووی نہ بنائیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا مجھے ضروری ہے کہنا پڑے بار بار؟ میں جب کہتا ہوں اس میں حکمت ہے، بڑی حکمت میرے بھائیوں، خدا کے لیے سمجھا کرو. میں نے پھر کہتا ہوں جب بھی حضور کا ذکر سنو تو یہ سوچ کر سنو کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ ذکر کرو تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور بالکل توجہ سے سنو گے نا تو کرم بھی ہوگا. اصل چیز ہے توجہ. کیا ہے؟ ہاں، اگر ہم توجہ کریں گے نا تو ادھر سے توجہ ہونی ہے، اور توجہ ہو گئی بات ہو گئی پوری. کیا فرماتے ہیں مفتی خلیل خان برکاتی علیہ رحمہ کہ توجہ ان کرم پرور نگاہوں کی جو ہو جائے میرا ایمان سور جائے، میں ایمان سے سور جاؤں. میری خواہش یہ ہے کہ جب ہم نعت خوانی سے فارغ ہو کے گھر پہنچے نا تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم نعت خوانی سے آئے. اپنے اندر وہ تبدیلی ہم محسوس کریں کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ واقعی ہم نعت خوانی سے آئے، اور جیسے آئیں ویسے چلے جائیں تو پھر کیا؟ یہ فارمیلٹی تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے آقا کا ذکر ہے، جانے کائنات کا ذکر ہے، جانے ایمان کا ذکر ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نعت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعظم فرائض ایمان سے ہے. تو نعت خوانی کو سمجھو، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو وہ چیزیں ہم میں نہیں آئیں گی. خدا نہ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کی بہتری کے لیے کہتا ہوں، ورنہ مجھے کیا ہے، آپ میری موویاں بناؤ گے ڈالو گے تو میں ہی زیادہ نظر آؤں گا، لیکن مجھے شوق نہیں ہے زیادہ نظر آنے کا. بڑی مہربانی آپ کی، بہت زیادہ رسوا ویسے بھی ہوں، اب مزید رسوا نہ کریں، بڑی مہربانی آپ کی.